نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. سورة المؤمنون آیت نمبر 17. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقنا خلق بنائے نا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے فوق اوپر کم تمہارے سبع طرائق راستے. طرائق جو ہے طریقہ سے ہے، طارا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر چڑھانا. وما كنا عن الخلق غافلین، اور نہیں ہے ہم مخلوق سے غافلین غافل. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندگی کی دلیل کے طور پر انسان کی پیدائش کا ذکر کیا. سبع طرائق سے بعض علماء نے 7 آسمان یا 7 طبقات مراد لیے، جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا. اور بعض نے اس سے مراد 7 رستے بھی لیا ہے، وہ رستے جو فرشتوں کی آسمانوں میں آمد و رفت کے راستے ہوتے ہیں. اور بعض علماء نے ان سے 7 سیاروں کے راستے یا گردش جو ہے وہ مراد لی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھیں کہ ہمیں ایک طرح سے توجہ ہماری مبذول کروائی ہے ہماری کریشن کی طرف، کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کے بعد کیا سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی کریشن یعنی جو انسان پیدا ہوا تھا وہ پہلے بتا دیا، اور انسان کی پیدائش کی جو چیزیں بنائیں وہ بعد میں بتائیں، کہ انسان کو یہ سمجھ آئے کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ اس کی اتنے سے پروسیس سے گزار کر اس کی پیدائش کے مراحل کو پورا کیا، صرف اسی کو دیکھ کے حیران نہ ہو. اللہ نے 7 آسمان 7 طے بطے اوپر تلے آسمانوں کو بھی بنایا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ طلاق آیت نمبر 16 میں بھی کہ کیا اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ان کی مانند، یعنی زمین کی بھی تہیں 7 اور آسمان کی بھی، اور ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور یہ کہ اللہ نے یقیناً ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے. اب اس آیت کا کنکلوژن کیا نکلتا ہے، یعنی نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد انسان کو
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پیدا کرنے کے بعد غافل نہیں ہوئے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہارے لیے انتظامات بھی کیے، تمہیں جس جس چیز کی ضرورت تھی تمہیں وہ چیزیں عطا کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، زمین اور آسمان کے اندر کوئی بھی نئی چیز، نیا کام، ایون کہ آسمان میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں، آسمان سے جو چیزیں نکلتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو ایک مقررہ ماپ تول کر رکھا ہے، جیسا کہ سورۃ حدید کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ آتے ہیں کہ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے، جو اس میں چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو، اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو پہلا اس آیت کا مطلب تو یہ ہوا کہ آسمان کے سارے انتظامات، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی عمل ہو رہا ہے، ہمارے حق میں ہو رہا ہے، یا ہمارے لیے وہ منفی اثر رکھتا ہے یا مثبت اثر رکھتا ہے، جیسے آسمانوں کی ہوائیں بدلتی رہتی ہیں، موسموں میں تبدیلی آتی رہتی ہے، بارشوں کا ہونا نہ ہونا، سب کچھ کس کے قبضے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ دوسرا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی مسلسل، اس کی مستقل پرورش بھی کرنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا تو اللہ نہ تو ان چیزوں کی یا تمہاری پرورش سے غافل ہے، اور نہ ہی تمہارے اعمال سے غافل ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سب چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو ان دونوں کی حفاظت ٹھکاتی نہیں، اس لیے پیدا کرنے کے بعد اس نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ انسان کچھ بھی کرے، بلکہ اس کا حساب ہوگا۔ اللہ انسان کے اعمال سے بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور آسمان و زمین کے جو سارے انتظامات ہیں، اللہ ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے، ان سب کی خبر لے رہا ہے، اور آسمان و زمین کو، آسمان کو جو طے بتہ میں بتائے، وہ کس کے لیے بنائے؟ انسان کے لیے۔ تو اللہ انسان کے اعمال سے بھی غافل نہیں، جس کے لیے بنائے اس کے عملوں سے بھی غافل نہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا عبادت کے لیے، اور باقی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور باقی سب چیزیں انسان کے جینے کے لیے، انسان کی زندگی اچھی گزرے اس لیے پیدا کی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہماری جو کریشن، ہمیں جیسے پیدا کیا گیا، اس کے بعد زمین و آسمان کا ذکر، زمین کی پیدائش کا ذکر آیا، تو اس میں ایک طرح سے یہ بھی بتانا ہے، جیسے سورۃ نازعات کے اندر آتا ہے، أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ آپ خود سوچیں کہ انسان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ رفع سمكها فسواها، اس نے اسے بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے برابر کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو طریق کر دیا، اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا،
اور پھر زمین اس کے بعد اس نے اس کو بچھا دیا. تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا اور باقی چیزوں کو بھی. تو یقیناً انسان کی پیدائش بیان کرنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی زمین و آسمان سے مشکل ہے. زمین اور آسمان کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا اور انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. پھر مزید جیسے نسل در نسل انسان کی پیدائش ہوئی، وہ پروسیس بھی ایک بڑا انسان کے سمجھنے میں بہت مشکل ہے. اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے. تو انسانوں کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اللہ نے یہ سب پیدا کر کے کسی گنج بخش کے، کسی حاجت روا جس کو ہم سمجھتے ہیں کسی داتا یا دستگیر کے حوالے نہیں کر دیا اور خود ان سے بے خبر ہو گیا. اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ بھی انسان کریں اور جو کچھ بھی اللہ کے نظام میں ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ غور کرنے کے لیے ہمیں اگلی آیت میں پانی کی طرف غور کرنے کا حکم دے رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بقدرین، ایک اندازے کے ساتھ، معلوم مقدار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو پانی اتارا ہے، ایک خاص مقدار میں پانی اللہ تعالیٰ نے اتارا. اور کب اتارا تھا؟ جب زمین پیدا کی تھی اس وقت کافی مقدار میں پانی اتار دیا گیا. اتنی مقدار میں کہ قیامت تک زمین پہ پیدا ہونے والی مخلوق وہ کسی بھی نوعیت سے تعلق رکھتی ہو، اس کے ضروریات کے لیے وہ پانی کافی ہے. اور یہ کثیر مقدار، ایک کثیر، آپ کو پتہ ہے 3/4 حصہ جو ہے سمندروں کی شکل میں تبدیل ہو گیا. یعنی آپ کی زمین پر 1/3 جو ہے کیا ہے؟ چوتھائی حصہ، کہ 3/4 حصے میں پانی ہے. اور کچھ پانی سطح زمین کے نیچے چلا گیا ہے، کچھ پانی گلیشیئرز کی صورت میں پہاڑوں کے اوپر جا کے رکا ہے، کچھ چشموں میں ہے، کچھ جھیلوں میں ہے. یعنی مختلف شکلوں میں پانی مختلف جگہ پر جا کے، اور کبھی کبھی زمین سے خود چشمے ابل پڑتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اپنی مخلوق کی ضروریات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سلسلہ قائم رکھتے ہیں. سورج کی گرمی سے سمندر سے آبی بخارات اوپر اٹھتے ہیں، پھر کسی سرد علاقے میں پہنچ کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پھر مزید سردی سے زمین پر برسنے لگتے ہیں. اب دیکھیں کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پانی سمندر کی صورت میں نہیں تھا، چشمے کی صورت میں نہیں تھا، جھیل نہیں تھی وہاں پہ. جیسے ہمارے علاقے ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جگہ جگہ پہاڑی علاقے نہیں ہیں. اب ہمیں جب پانی کی، ہمارے کھیتوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں امید ایک ہی چیز کی ہوتی ہے، بارش کی. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پانی رکھا ہے وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ آبی بخارات کی شکل اختیار کر کے آسمان اس کو لوڈ کر لیتا ہے. اب اتنا زیادہ پانی اٹھا کر انسان اپنے کھیتوں میں لے کے آ سکتا تھا، سیراب کر سکتا تھا؟ یہ جو ٹیوب ویل کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے، کبھی جو دیتے ہیں اس کے کتنے اخراجات اور اس کے علاوہ کتنی مشقت اور محنت کے اس کو کرنا ہوتا ہے. تو پھر بھی اس طرح سے اناج کو وہ سیراب نہیں کر پاتا جو قدرتی ذرائع سے اناج سیراب ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ پانی لوٹ کرتے ہیں، یعنی بادل کی صورت میں وہ شکل اختیار کر کے جہاں جس زمین کو ضرورت ہوتی ہے وہاں جا کے برستا ہے. اور پھر بارش کا کچھ حصہ پانی میں جذب ہو جاتا ہے اور باقی حصہ ندی نالوں اور دریا کی شکل میں پھر جا کے سمندروں میں گر جاتا ہے. اور پھر اسی طرح پانی جو ہے کبھی پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی آسمان پر چلا جاتا ہے، بارش ہوتی ہے وہ دوبارہ برستا ہے. یہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے
جو مقدار نازل کی ہے اس میں نہ کچھ اضافہ ہوا نہ کمی واقع ہوئی. ہمیں لگتا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی ضائع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک اندازہ ہے، اس اندازے کے مطابق اللہ نے پانی کو نازل کر دیا. اب اس پانی کو کبھی ہم بارش کی صورت میں دیکھتے ہیں، کبھی سمندروں میں، جھیلوں میں، دریاؤں میں، چشموں میں. اللہ نے وہ پانی نازل کرنے کے بعد فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ کہ ٹھہرا دیا ہم نے اسے زمین پر. اگر پانی بے لگام ہو جائے، آپ وہ سوچیں کتنی تباہی ہے، ہر چیز نیست و نابود ہو جائے. اگر پانی کم ہمیں ملے تو انسان، حیوان، درخت، کھیت زندہ نہیں رہ سکتے. اگر پانی زیادہ ہو تو پھر کیا ہو، سب کچھ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، ہر چیز تباہ ہو جائے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ حجر آیت 21 میں بھی فرماتے ہیں کوئی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے. اللہ نے ایک معلوم اندازے سے پانی کو اتار دیا. اب ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمارے استعمال کے لیے اس کو مختلف شکلوں میں بھی ہمارے سامنے رکھا. اب دیکھیں، ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے رزق کا بندوبست بھی اللہ نے کیا، ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. اور ہمیں پیدائش کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پانی کی ہوتی ہے. ویسے بھی ہر چیز کی زندگی پانی میں ہے. سورۃ انبیاء آیت 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی. تو پانی کے اتارنے کی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا گیا اس آیت میں. 3 باتیں جو یہاں بتائی گئی ہیں. نمبر 1 کہ پانی اتارا، مقررہ مقدار میں اتارا، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹھہرائے رکھا. اور پھر وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اگر ہم اسے کسی بھی طرح لے جانے پر قادر ہیں، یعنی اس پانی کو تمہاری زندگی میں کمی کرنے پر بھی ہم قادر ہیں. کس طرح؟ تیسری بات کہ جس طرح ہم نے پانی اتارا ہے اسے لے کے بھی جا سکتے ہیں. تو اللہ پانی کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ مثلاً بارشیں روک دیں، ٹھیک ہے، اور یا برسنے والا پانی گندا ہو جائے جو پینے کے اور استعمال کے قابل ہی نہ رہے. یا پھر جس طرح یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے تو اللہ کن کہہ کر اس کو گیسز میں بدل سکتے ہیں. یا پھر زمین میں اتنا گہرا لے جائیں کہ انسان اسے نکال ہی نہ سکے. سورۃ الملک آیت 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ کہہ دے کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے دیکھا کہ اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے گا. یا پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کو سخت نمکین بنا دے جو پیا ہی نہ جا سکے. ابھی جو ہم پانی پیتے ہیں یہ کیا ہے؟ میٹھا پانی ہے. اگر کڑوا کو سیلا بنا دیا جائے، قابل استعمال ہی نہ رہے تو پھر کیسے ہم پانی پی سکتے ہیں؟ سورۃ الواقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہی اتارنے والے ہیں. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے سخت نمکین بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے، پھر اللہ کی تعریف کیوں نہیں کرتے.
اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اضافہ کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک تو ہمیں اللہ کے اندازے کا پتہ چلتا ہے اس آیت کے اندر، اللہ کی پلاننگ کا پتہ چل رہا ہے، اور دوسرا پانی کے استعمال میں اللہ کے شکر گزار ہو جائے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے استعمال میں بھی شکر اختیار کرنا چاہیے۔ اگر یہ پانی نہ ہوتا تو ہم کیسے زندگی گزارتے؟ تو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایک ایک نعمت قابل تعریف ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید انعامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا، پھر پیدا کیا ہم نے، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، جناتن باغات کو، من نخیل کھجوروں کی، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں، فواکہ پھل ہیں، فاکہتن کی جمع فواکہ پھل ہیں، کثیرتن بہت سے، ومنہا اور ان میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو۔ اب چونکہ عربوں کے ہاں کھجوروں انگوروں کے باغ زیادہ ہوتے تھے، اس لیے ان کو تھوڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی یہ دو جو ہے نا خوبصورت اور زیادہ برکتوں والے اور زیادہ دیر سٹور ہونے والے جو پھل ہیں وہ کھجور، آناب، انگور ہیں۔ پانی کے ذریعے اللہ نے باغات اگائے، یعنی صرف پینے کا ہی انتظام نہیں کیا، اللہ نے ہمارے کھانے کا بھی انتظام کیا۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے صرف ہمیں ایک ہی پانی نہیں دیا، بلکہ اللہ نے طرح طرح کے جوسز جو پھلوں سے ہم نکال کے پی سکتے ہیں، یعنی اللہ نے ہماری زندگی کو بے مزہ نہیں بنایا، مزیدار ہے زندگی، پھلوں سے تو زندگی اور مزیدار ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی انسان کی حیات کے لیے ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احسانات بار بار یاد کروا رہے کہ انسان بھولے نہ کہ اللہ نے اس کو کیا کیا نعمتیں دی۔ وہ شجرتن، اور درخت ایک، تخرجو جو نکلتا ہے، من طور سیناء، طور سینا سے، تنبتو وہ اگتا ہے، بالدہنی ساتھ چکنائی کے، والصبغین اور سالن، للآکلین سالن کھانے والوں کے لیے۔ دہن آئل کو کہتے ہیں، چکنائی کو یعنی تیل لے کے اگتا ہے، اور آکلین صبغین جو ہے، صبغت اللہ، یہ رنگ کو کہتے ہیں۔ تو سالن بھی چونکہ روٹی کو رنگ دیتے ہیں، اس لیے اس کو صبغین کہا گیا۔ اب ایک درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، اب طور کا مطلب ہے پہاڑ، اور سینا کا مطلب ہے مبارک، ایک محسوس پہاڑ کا نام، اور سینا اس کا نام ہے، یعنی اس کو ہائی جیسے جبل اخد ہے تو اس کا ایک نام ہے نا، اسی طرح پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد شام اور فلسطین جو ہے اس کا ذکر ہے، کیونکہ اس درخت کا جو اصل وطن ہے وہ شام اور فلسطین ہے، اور پھر بعد میں زیتون مختلف مقامات پر منتقل ہوتا گیا۔ تو شام اور فلسطین میں سب سے زیادہ زیتون ہے، وہاں کا زیتون بہت عمدہ ہوتا ہے۔ شام میں زیتون اتنی کثرت سے ہے کہ گھروں میں، کھیتوں میں، سڑکوں کے کناروں پر خود بخود اگا ہوا ملتا ہے، اور طور سینا کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس علاقے کا مشہور مقام ہے شام اور فلسطین کا۔ اب اس درخت کی عمر، اس کا قد اور اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی کئی شاخیں واپس زمین
تک آ کر اس کا سہارا بنتی ہیں۔ زیتون کے درخت سے تیل بھی بڑی مقدار سے حاصل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 1500 برس تک چلتا ہے، حتیٰ کہ فلسطین کے بعض درختوں کا قد و قامت اور پھیلاؤ دیکھ کر اندازہ کیا گیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمین میں سب سے پہلے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اگائی تھی ان میں سے ایک زیتون بھی ہے۔ اسپین میں کاربن ڈیٹنگ سے یہ چیز معلوم کی گئی کہ وہاں زیتون کے بیج 8000 سال پرانے ملے، یعنی یہ بہت قدیم زمانے کا ایک درخت ہے۔ 50 فٹ لمبا ہوتا ہے، 30 فٹ چوڑا ہوتا ہے اور گرم موسم میں یہ پھیلتا پھولتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو پتے ہیں 2-3 سال کے بعد نہیں اگتے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں یہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے اور پھر ہزاروں سال 500 600 400 یعنی اس کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، پھر وہ پھل دیتا رہتا ہے۔ اس کے مختلف سائز ہوتے ہیں، مختلف کلرز ہوتے ہیں، اس کی مختلف عمریں ہیں، ذائقے بھی ڈفرینٹ۔ آپ نے زیتون دیکھا ہوگا، زیتون کی ڈفرینٹ آپ کو کلرز دیکھنے کو ملیں گے۔ اس سے اس کا جو یہاں پہ خاص طور پہ آئل کا ذکر کیا ہے، یعنی اپنے ساتھ تیل کا خزانہ اور کھانے والوں کے لیے ایک طرح کا سالن لے کر رکتا ہے، اور اس کا تیل کھانے پکانے، سالن کے طور پر کھانے، جسم پر لگانے اور دوسری ضروریات میں بھی کام آتا ہے، اور اس کا پھل اچار کی صورت میں بھی کھانے کے کام آتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے بارے میں قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ نور کے اندر، اور حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ، اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ ایک مبارک درخت ہے اور اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں، تمام درختوں سے زیادہ عمدہ ہے اور سب سے زیادہ فوائد کے لحاظ سے جامع ہے۔ اب یہ ہے کہ جو زیتون کا تیل ہے، اس کے پتوں کی اگر بات کی جائے نا، صرف پتوں کی بات کی جائے تو اس کے پتے میڈیسن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس میں اتنے زیادہ فوائد ہیں، انسان کے جسم میں پیدا ہونے والی بیماریوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اگر انسان اس کو استعمال کرے تو بیماریاں پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، ان کو روک لیتے ہیں۔ دل کے مریض، شوگر، السر، جو پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، کولیسٹرول لیول جو ہوتا ہے جن کا زیادہ ہو جاتا ہے اسے کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کے پتوں کا قہوہ بنا کے پیے ایک کپ روز، تو بلڈ پریشر کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے۔ کینسر سے بچاؤ کے لیے بھی یہ ایک بہت مفید ثابت ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب کچھ میڈیسنز لیتا ہے یا کوئی باہر کی چیزیں کھاتا ہے، سبزیاں بھی، ایون کہ باہر جیسے ہم جنک فوڈز لیتے ہیں، فاسٹ فوڈز کھاتے ہیں، تو ہماری جسم اس کے ریئیکشن میں فری ریڈیکلز پروڈیوس کرتا ہے ہماری باڈی۔ اب جو وہ فری ریڈیکلز ہیں وہ ہمارے لیے بیماریاں بناتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو بڑی بیماری اس سے انسان کو ہو سکتے وہ کینسر ہے۔ تو کینسر سے یون فری ریڈیکلز کے اگینسٹ جنگ کرتا ہے اور انسان کو بچاتا ہے۔ صرف اس کے جو پتے ہیں اگر اس کا قہوہ بنا کر استعمال کیا جائے، اور اس کے آئل کو بھی انسان پینے کے لیے، لگانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے آگے کچھ فوائد ہم دیکھیں گے کہ اس کے آئل کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیتون کی اگر ہم دیکھیں کہ یہ بنا کن چیزوں سے، تو ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ مطلب
اس میں کیا کیا فائدے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ ویسے تو ہمیں یقین ہے ایز اے مسلم کہ یہ ایک برکت والا درخت ہے اور کافی سارے اس کے ایفیکٹس بھی سامنے آتے ہیں، لیکن اس کی کمپوزیشن میں 2 ایسے وٹامنس ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وٹامن ای ہے، وٹامن ای جو ہوتا ہے نا وہ جیسے ٹینشن ہے آج کل سب سے بڑا ایشو، ٹینشن، ذہنی کھنچاؤ، یہ اس کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک موئسچرائزر بھی ہے، اور وٹامن کے بھی ہوتا ہے اس میں۔ وٹامن کے جو ہے وہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے تو ہماری جو وینز ہوتی ہیں، نالیاں ہوتی ہیں جسم کی، وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ اگر ہم اس کو یوز کریں کھانے میں یا پھر اسکن کے اوپر اپلائی کریں، مساج وغیرہ، تو پھر یہ ہوگا، تو پھر دل کے جو مسئلے ہوں گے وہ کم ہوں گے۔ اسی طرح کا آج کل بہت زیادہ ایشو ہے، اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے۔ شوگر کا آج کل بہت زیادہ